سورۃ مزمل، مزمل کا مطلب ہوتا ہے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والا یا سونے والا۔ سورہ مدثر اور مزمل دونوں کا تقریباً ایک ہی مفہوم ہوتا ہے، ایک ہی معنی ہوتے ہیں۔ مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کم، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو، ترتیل کے ساتھ پڑھا کرو، یعنی سمجھ کر پڑھا کرو، ہر لفظ کو اس کا حق ادا دیتے ہوئے پڑھا کرو۔ ہاں یہ ضرور یاد رکھیں، ہر علم کے اندر انسان غلو میں جا سکتا ہے۔ اتنے غلو کا شکار نہ ہو کہ آپ تجوید پڑھتے پڑھتے قرآن کا فہم حاصل کرنا چھوڑ دیں۔ قرآن کا فہم ترتیل کے اندر شامل ہے، قرآن کے ہر لیٹر کو اس کا حق دینا قرآن کی ترتیل کے اندر شامل ہے۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ قرآن پڑھ رہا تھا اور رو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ترتیل سے قرآن پڑھ رہا ہے، تو جب فہم ہوگا تو رونا آئے گا۔ صرف مخارج نکالنے کی کوشش کرتے رہیں گے، قاف 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 پہ اٹکے رہیں گے، اور پتہ چلا 6 سال گزر گئے ابھی تک ہم سے جو ہے وہ اعوذ بھی نہیں نکلنے پا رہا ہے اور آئین نہیں نکلنے پا رہا ہے۔ اتنا نہ کریں، ایگزیجریشن نہ کریں، ایک علم کو بیلنس کے اندر استعمال کریں، اللہ سے دعا کریں، علم حاصل کرنے کے لیے جڑ جائیں، اللہ آپ کو انشاءاللہ سکھائے گا، اور ساتھ ساتھ فہم بھی حاصل کریں۔ ترتیب کے اندر یہ بات بھی آتی ہے کہ انسان جب قرآن پڑھے تو اس کے جذبات اس کے ساتھ سنکرنائز ہوں، اٹیچڈ ہوں۔ تجوید کے ساتھ تلاوت کی روح مجروح نہیں ہونی چاہیے کہ ہم مخارج میں اتنا کھو جائیں کہ ہمیں یہ یاد ہی نہ رہے کہ اس آیت کے اندر اصل میں لکھا ہوا کیا تھا، سبق کیا تھا میرے لیے۔ بیلنس طریقے سے ہر چیز کو لے کر چلا جائے، اور قرآن کا مقصد یاد رکھیں، قرآن کا مقصد ہدایت ہے۔ تو تیز تیز بھی نہیں پڑھنا، آپ نے اور میں نے پراپر تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے، اور پراپر تجوید کے ساتھ پڑھیں گے تو یقیناً ہم قرآن پر قرآن ختم نہیں کر سکتے۔ تم نے کتنے قرآن پڑھے؟ کہیں اگر آپ افطار پارٹی میں چلے جائیں تو سب سے فیوریٹ سوال سب کا ہوتا ہے کتنے قرآن پڑھ لیے؟ آپ شرمندہ ہو کے کہیں ایک بھی نہیں پڑھا ابھی تک، تو دعا کریں ایک مکمل ہو جائے۔ لوگ دل میں سوچتے ہیں کتنی بڑی منافق ہے، کہنے کو قرآن کی کورسز کراتی ہے اور ایک قرآن بھی ختم نہیں کیا۔ آپ پڑھنے بیٹھیں تجوید کے ساتھ قرآن، پھر دیکھیں آپ سے کیسے قرآن پہ قرآن ختم ہوتے ہیں۔ پڑھنا ہے سوچ سمجھ کے، قرآن پر قرآن ختم نہیں کرنے، درست تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے، درست پروننسیشن کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اگر قرآن میں لکھا ہوا ہے قلب بڑی قاف کے ساتھ، اس کا مطلب ہوگا دل، ہم نے جلدی میں پڑھ لیا قلب، تو کیا بن گیا؟ کتا۔ ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ ہمارے دل کو ہدایت دے دے، اور ہم نے قلب کی جگہ کہہ دیا قلب، بہت ہی محبت سے اللہ ہمارے کتے کو ہدایت دے دے۔ شاید کتے کو مل جائے گی، ہمیں نہیں ملے گی۔ اللہ نے کہا ہے قرآن میں قل، کہہ دیجئے۔ آپ کہتی ہیں میں تو بہت ہی محبت سے بولنے والی ہوں، انگلش میڈیم میں پڑھا ہے نا تو ذرا مجھے مشکل سے اردو بولنی آتی ہے۔ قل کی جگہ کہہ دیا کل، تو کیا ہوا؟ قل کا مطلب ہے آپ کہیے، کل آپ کھائیے، قل هو اللہ احد، کھائیے اللہ ایک ہے۔ ہم نے معنی بدل دیے۔ تو تجوید کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، اپنے مقام پر ہے، جذبات کی سنکرنائزیشن اپنے مقام پر ہے، فہم کا سمجھ آنا اپنے مقام پر ہے۔ در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ یعنی یہاں سے اسکالر یہ بات بتاتے ہیں کہ اگر آپ کو بہت طویل صورت نہیں بھی آتی تو آپ چاہے سورہ اخلاص پڑھیں، لیکن پراپر تجوید کے ساتھ پڑھیں، پراپر فہم کے ساتھ پڑھیں، اور آپ اس کو دہرا دہرا کر بھی پڑھ سکتی ہیں۔ آپ ایک ہی صورت کو ایک ہی رکعت میں، چھوٹی صورت ہے تو آپ دہرا بھی سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو نہیں آتا زیادہ قرآن، آپ کو نہیں حفظ ہے ابھی تک، تو آپ سورہ اخلاص کو 4 دفعہ پڑھ لیں، 5 دفعہ پڑھ لیں، جتنی دفعہ آپ کا دل چاہتا ہے، جس میں آپ کو لگے گا کہ آپ کا اور اللہ کا کنیکشن بن جائے گا، آپ کے دل پر تاثر قائم ہو جائے گا۔ دل پر تاثر قائم ہونا اصل چیز ہے۔ دن کے اوقات میں تمہارے لیے بہت مصروفیات ہیں، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو۔ وہ مشرق اور مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی اور خدا نہیں، لہذا اسی کو اپنا وکیل بناؤ۔ جو باتیں لوگ بنا رہے ہیں اس کے سوا کوئی خدا نہیں، لہذا اسی کو اپنا وکیل بناؤ، اور جو باتیں لوگ بنا رہے ہیں ان پر صبر کرو، شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ۔ ان جھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نمٹنے کا کام تم مجھ پر چھوڑ دو اور انہیں ذرا کچھ دیر اسی حالت میں رہنے دو۔ ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں اور بھڑکتی ہوئی آگ اور حلق میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے۔ ہم دنیا کے لیے بڑے تیز ہیں اور آخرت کے لیے سست ہیں۔
ہم دنیا کے لیے بڑی شارپ عقلیں رکھتے ہیں اور آخرت کے لیے احمق ہیں ہم سب. ہمیں کوئی فکر نہیں اپنی آخرت کی. یہ اس دن ہوگا جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے. پہاڑوں کا حال ایسا ہو جائے گا جیسے ریت کے ڈھیر ہیں جو بکھرے جا رہے ہیں. تم لوگوں کے پاس ہم نے اسی طرح ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا ہے جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا. پھر دیکھ لو جب فرعون نے اس رسول کی بات نہ مانی تو ہم نے اس کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. اگر تم ماننے سے انکار کرو گے تو اس دن کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، جس کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہوگا. تو تمہاری کیا کنٹیجنسی پلان ہے اس دن کے لیے؟ کیا تمہاری تیاری ہے؟ آگے بھی آپ اور میں ایسے موضوعات پڑھتے رہیں گے. پچھلے پارے سے آپ دیکھ رہی ہیں قیامت کی بہت سی باتیں جو ہیں بتائی جا رہی ہیں، قیامت کی ہولناکی بیان کی جا رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے قیامت سے پہلے صرف وہ لوگ ہوں گے جن کے دل میں ایمان نہ ہوگا، جو نیکی اور بھلائی سے مانوس نہ ہوں گے اور رزق ان پر خوب برس رہا ہوگا. اللہ ایمان والوں کو اٹھا لے گا قیامت سے پہلے. اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہنا ہے. اب اگر کسی کو بچنا ہے تو کیا کرے؟ اللہ نے بتا دیا. یہ ایک نصیحت ہے. اب جس کا جی چاہے فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے. اے نبی تمہارا رب جانتا ہے تم کبھی 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات میں عبادت میں کھڑے ہوتے ہو، اور تمہارے ساتھیوں میں سے ایک گروہ یہ عمل کرتا ہے. اللہ ہی رات اور دن کے اوقات کا حساب رکھتا ہے. اسے معلوم ہے تم لوگ اوقات کا ٹھیک شمار نہیں کر سکتے، لہٰذا اس نے تم پر مہربانی فرمائی. اب جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو. اسے معلوم ہے کہ تم میں کچھ مریض ہوں گے، کچھ دوسرے لوگ اللہ کے فضل کی تلاش میں سفر کرتے ہیں، اور کچھ اور لوگ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں. فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ، پس جتنا قرآن و آسانی پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو. بتا دیا جو جتنی عبادت کر سکے کر لے. انسینٹیو دیا جا رہا ہے تہجد کی نماز میں اٹھنے کا. آپ 2 رکعت پڑھ سکتی ہیں، آپ 2 رکعت پڑھیے. آپ 8 رکعت پڑھ سکتی ہیں، آپ 8 رکعت پڑھیے. کوشش ضرور کیجیے، ارادہ کیجیے، اللہ مدد کرے گا. نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو، اور جو بلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے کیا ہوگا؟ اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے. وہی زیادہ بہتر اور اس کا سب